کہ 50s کی آخری سال چل رہے ہیں دہائی کے، اور ایک لڑکی ننکانہ صاحب سے اٹھتی ہے اور وہ میٹرک FSC کر کے لاہور میں میڈیکل کی تعلیم لینے آتی ہے۔ آج بھی جب کسی گاؤں کی بیک گراؤنڈ سے بچیاں آتی ہیں تو ان کے اوپر 1000 پریشرز ہوتے ہیں، چاہے آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ ڈیلی سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، آج بھی گاؤں، ذرا سوچئے 58 59 میں اس بچی کے اوپر کیا ہوگا۔ اینڈ کین یو امیجن واٹ ہیپنڈ ود مائی مدر؟ جب میرے نانا ان کو سائیکل پر بٹھا کر ریلوے اسٹیشن پر جا رہے تھے کہ وہ ٹرین میں بیٹھ کر لاہور جائیں میڈیکل کی تعلیم کے لیے، تو میری والدہ کے حقیقی خالو باہر کھڑے ہوئے تھے گھر میں، اور دیکھ کر کہتے ہیں او جا رہا ہے جڑا اپنی دھی دی کمائی کھانا چاہتا ہے۔ یہ ورڈ میری والدہ نے سنے اور میری امی کہتی ہیں کاش وہ لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میرے باپ نے سائیکل روک دیا اور روک کے مجھے کہتا ہے سریا کیا ہوا؟ میں نے کہا بابا آپ نے بات نہیں سنی خالو کی؟ اس نے کہا وہ جا رہا ہے جو اپنی بیٹی کی کمائی کھانا چاہتا ہے۔ کہتے سمجھ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم الفاظ دہراؤ اپنے خالو کے، اور تم جاؤ اور جا کر پڑھو؟ کہ بابا میں نہیں برداشت کر سکتا۔ went to answer him۔ میری ماں کہتی ہے میں آ گئی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اسی طرح سے میں نے وہ تعلیم حاصل کی۔ کرنے کے بعد میری پہلی پوسٹنگ سندھ میں ہوئی، آفٹر 6 منتھ میری ٹرانسفر ہوئی، میں واپس اپنے شہر میں آ گئی فیصل آباد۔ اس وقت تک میرے نانا ننکانہ صاحب سے فیصل آباد شفٹ ہو چکے تھے۔ کہتے بیٹے دیکھو کہ سال کے اندر وہ دن آ گیا، میں جب شام کو آتی تھی ہاسپٹل سے تو میرے والد کی خواہش تھی میری بیٹی جو ہے بغیر فیس کے، تو میں اپنا کلینک میرے چھوٹا سا بنا دیا، میرے والد میں وہاں بیٹھی پیشنٹس کو دیکھ رہی تھی اور لائن لگی ہوتی تھی خواتین کی، کیونکہ اس وقت لیڈی ڈاکٹرز بہت کم ہوتی تھی۔ I'm talking about 1965 جب انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، یہ جنگ کے بعد بہت چند ایک لوگ تھے سٹی میں۔ تو امی کہتی ہیں رش لگا ہوا تھا، تو اچانک میں نے دیکھا وہی خالو اپنی بیگم یعنی میری خالہ کو چیک کروانے کے لیے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں خواتین ان کو آگے نہیں آنے دے رہی۔ اب انہوں نے جب دیکھا باری نہیں آ رہی تو اندر گئے ہیں میرے والد کے پاس اور جا کر کہا ہے یار وہ ذرا کڑی نو نا چیک کرنا، تیری بھابی نو نا تیری بھن نو چیک کرنا سی، تو رش بڑا ذرا انہوں کہہ۔ میرے نانا نے کہا بیٹھو پانی پیو میں ابھی آتا ہوں۔ ڈاکٹر ریج میں آج بھی جب یہ بات تصور کرتا ہوں میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ میرے نانا اندر گئے، انہوں نے اپنا بہترین سوٹ پہنا، یہاں پر انہوں نے گولڈ کی گھڑی لگائی، سر کے اوپر انہوں نے جناح کیپ پہنی، نیچے انہوں نے اپنی بہترین شوز پہنے۔ ذرا سوچیے اس شخص نے اتنا کچھ کیا، کس وجہ سے؟ وہ باہر آئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، وہ چھڑی پکڑی تو اس نے خالو نے دیکھ کر کہا کڑی نو کہنا سی تو ایڈی تیاری کر۔ اس نے کہا بتاتا ہوں، اور آئے ہیں کھڑے ہوئے میری والدہ کے پاس اور کہتے بیٹی the time has come to answer him کہ تم ڈاکٹر کیوں بنی؟ بیٹا میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا، یہ وہ وقت آ گیا ہے، اس کی بیوی کو چیک کرو، اسے بتاؤ کہ میں غریبوں کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر بنی۔ میری ماں کہتی ہے میرے باپ کا وہ جاہ و جلال، وہ حشمت والا چہرہ مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ میں نے اس کو چیک کیا، وہ کہتی ہے بیٹے مجھے اس دن پتا چلا کہ اس طرح بھی جواب دیا جاتا ہے کسی کو۔